بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے خندق کھودنے کے 3 روز بعد مشرکین کی فوج مدینے پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی دن ان کے سپاہی اس کوشش میں رہے کہ اس خندق کو پار کر سکیں، لیکن ناکارہ رہے۔ کچھ دن بعد عمر ابن عبدود کی قیادت میں 4 سوار، جس میں اکرامہ ابن ابو جہل، زرار ابن الخطاب، نفیل ابن عبداللہ اور ابن ابی وہاب نے خندق کو پار کر لیا۔ عمر ابن عبدود عرب کا مشہور جنگجو تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت روانہ کر دوں یا مجھے دوزخ میں پہنچا دے؟ اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، اور اس کے بعد بھی کئی گستاخ الفاظ بولے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ہے جو اس شر کو ہمارے سروں سے دور کر دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت نہ دی، اور پھر دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھنے پر حضرت علی نے ہی اظہار کیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم تیار ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں اپنا امامہ پہنایا اور اپنی تلوار پیش کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے میدان میں جانے کے بعد یہ دعا کی، اے میرے رب، اس وقت روح زمین پر اس کمسن مجاہد کے سوا کوئی شخص نہیں جو تیرے مقدس نام کا حامل ہو اور تیری رسالت کے دوم کا ذمہ دار ہو، اور یہ تیرے بندے تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا نام نہ ہو۔ اے اللہ، میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں فتح اور عظمت عطا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں آتا دیکھ کر ابو سفیان نے عمر ابن عبدود کو کہا، یہ علی ابن طالب ہے۔ عمر ابن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور طنز کے انداز میں کہنے لگا، علی ابن طالب، تم میرے مقابلے میں آئے ہو؟ جس پر عمر کے ساتھ اس کا سارا لشکر ہنسنے لگا۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر ابن عبدود آمنے سامنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تھے اور عمر ابن عبدود گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن عبدود کو کہا کہ ہم کسی کا خون نہیں بہاتے، واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار میان میں ڈال دو۔ یہ سب سن کر عمر ابن عبدود نے کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم خندق کے میدان میں میرے مقابلے میں کوئی جوہر نہیں دکھا سکتے۔ اب تم اپنی برتری بیان کرو تاکہ حاضرین تمہاری برتری کا طریقہ دیکھ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا میرے ساتھ جنگ کرو۔ یہ سب سن کر عمر ابن عبدود لشکر کی طرف منہ کر کر ان سے کہتا ہے، یہ نوجوان مجھے نصیحت کر رہا ہے اور 2 باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہتا ہے کہ یا تو میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں یا اس سے جنگ کروں۔ پھر وہ ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ابو سفیان، تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور میرا یہ مقابلہ دیکھو، اور دیکھو کہ کیسے یہ میدان میری دہشت سے لرزے گا۔ عمر ابن عبدود کے یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر۔ یہ سن کر عمر ابن عبدود غصے میں لال ہو گیا اور گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار ہاتھوں میں لیے ارد گرد میدان میں چلنے لگا، اور ایک دم تلوار کی وار سے اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ گھوڑا نیچے گر گیا اور شدید درد سے تڑپنے لگا، اور پھر دوسرا وار عمر ابن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی طرف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وار اپنی ڈھال سے روک دیا
بہت سے بزرگوں کا لکھنا ہے کہ عمر ابن عبدود کا وار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر لگا اور آپ کو زخم بھی ہوا، اور وہ نشان آپ کو ہمیشہ رہا۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز میں وار کیا تو ابن ملجم کا وار بھی اسی نشان پر لگا جو کہ عمر ابن عبدود کی تلوار سے ہوا تھا۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے وار کے بعد حضرت علی نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی زوردار وار سے عمر ابن عبدود کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ وہ نیچے گر کے تڑپنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگنے لگے اور سارا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت سے لرز اٹھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور عمر ابن عبدود تڑپتا رہا۔ حضرت علی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے اس گھوڑے کی تکلیف کا اندازہ ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ عمر ابن عبدود نے تڑپتے ہوئے اپنا لعاب حضرت علی کی طرف پھینکا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا، لیکن اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ عمر ابن عبدود حضرت علی سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، میری پاؤں کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی شخص نے ایسے زمین پر تڑپتا ہوا انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر جانے لگے تو عمر ابن عبدود کہنے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ، واپس آؤ، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تمہاری تلوار کی ضرب کو جنگ بدر سے جانتا ہوں، میں عرب کے تمام بہادروں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، سوائے علی کے میرے کوئی مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرف لعاب پھینکا تاکہ تمہیں غصے میں آ کر میرا کام تمام کر دو۔ میرے جاننے والے سب لوگ مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم مسلمان کے ہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تم نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود پر سکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا۔ پورے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا۔ عمر ابن عبدود کی قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے سارے ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ روزہ خندق میں علی کی ایک ضرب تمام جنات اور انسان کی عبادت سے افضل ہے۔